بیٹھ کر اپنے خامدوں کا گلا کریں گی، او جی میں تو جب سے اس گھر میں آئی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں پایا اس گھر کے اندر، فقیری فقیری پائی ہے، غریبی غریبی پائی ہے، یہ کیا ہے میرا خاوند کیا ہے، میں جب سے اس گھر میں نے کچھ بھی نہیں پایا۔ یہ ناشکری کے کلمات یا ناشکری کے الفاظ، خامدوں کا گلا، خامدوں کی گلا، غیبت، یہ کیا ہے؟ یہ سارے زبان کی وجہ سے یہ سارے غلط قسم کے الفاظ ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا بہت سارے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، منہ کے بل ڈالے جائیں گے، جی تو کیوں ڈالے جائیں گے؟ زبانوں کی کٹوتی کی وجہ سے۔ کہا جاتا تھا پہلے کہ پہلے توڑ تو پھر بول، یہ کہا جاتا تھا، یہ جملہ ہے، یہ فکر ہے، توڑ پہلے بول، پہلے توڑ پھر بول۔ تو اب کیا ہے؟ توڑتے ہیں کوئی نہیں، بولتے جاتے بولتے جاتے بولتے جاتے۔ تو اس زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ حق سچ کی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ذکر اذکار کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے، تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیکی کے کام، نیکی کے پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بری باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ غیبت، گلہ، گوئی، ہر چیز یہ اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ تعالیٰ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاموشی بھی عبادت ہے۔ تیسری حدیث پاک درشی باواز والا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ وعن ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ یہ حدیث یہ آپ کو ابو داؤد کی کتاب میں بھی ملے گی، اور مشکوٰۃ شریف میرے سامنے کھلی ہے۔ یہ ساری حدیثیں اس مشکوٰۃ شریف میں موجود ہیں۔ اس وقت مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان فصل الاول اور فصل الثانی پیج نمبر 14 پیج نمبر میرے سامنے کھلا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے کسی سے محبت کی تو اللہ کی رضا کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے، روک رکھا تو اللہ کی رضا کے لیے، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ یہ چار چیزیں مین چیزیں ہوتی ہیں، یہ چار چیزیں مین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اگر محبت کرو کسی سے تو نفسانی محبت نہیں، موجودہ تو کئی نفسانی محبت ہوتی ہے، کوئی غرضی محبت ہوتی ہے، غرض ہے تو محبت ہے، غرض کوئی نہیں ہے تو محبت کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ محبت کرو کسی سے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، بغض رکھو، ناراضگی کرو تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو کچھ دو تو بغیر غرض کے دو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دو، کسی کو روک رکھو، اس کی کسی کو معلوم کرو تو اللہ تعالیٰ کی دعا کے لیے، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا افضل الایمان، چوتھی حدیث پاک۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عظیم صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس وقت ایمان لائے کہ جس وقت چند لوگ مسلمان ہوئے تھے، چند لوگ، انہوں نے اپنے وطن سے اپنے بھائی کو بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پتہ کرنے کے لیے کہ میں نے سنا ہے کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے جن کا نام محمد ہے، انہوں نے نبوت کیا ہے، جو جا کر حالات کا پتہ کر کے لے آؤ تاکہ مجھے پتہ چلے کہ وہ نبی ہیں نہیں ہیں یا کیا حالات ہے۔ وہ ہے کوئی خاص وہ پتہ نہ کر سکے، واپس گئے، جا کر کہا کہ ہاں وہ نیکی کا پیغام دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اس طرح کر ان کو تسلی نہ ہوئی، واپس آ وہ خود آئے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، مکہ کا ہر بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف، بالخصوص خانہ کعبہ شریف کے اندر یعنی کہ حرم پاک میں
میٹنگ میں ہر وقت اس بات کی جاری رہتی تھی کہ محمد کو کس طرح تکلیفیں دی جائے، کس طرح زیتیں دی جائے. ہر وقت حضور کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. بڑے بڑے سرداران قریش بیٹھتے تو ہر وقت یہی پروپیگنڈے ہوتے رہتے. وہ آئے حرم شریف میں آ کر بیٹھے، سنتے رہے تو کہنے لگے یہاں پر تو حالات بڑے خراب ہیں، تو یہاں پر میں کس طرح ان کے متعلق پوچھوں. سارا دن مکہ میں بیٹھے رہے، نہ کسی نے کھانے کو کچھ دیا، نہ کچھ آب زمزم پی پی کے گزارا کرتے رہے. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، 3 دن متواتر آب زمزم پی کر ہی اپنا گزارا کرتے رہے. وہی ان کی غذا تھی، وہی خوراک کا کام دیتا رہا، وہی پینے کا پانی کام دیتا رہا. تیسرے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے محسوس فرمایا کہ یہ بندہ جب میں آتا ہوں پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اجنبی آدمی ہے، جب بھی میں آتا ہوں یہاں پر لیٹا ہے یا بیٹھا ہے تو کسی سے بات بھی کوئی نہیں کرتے. تو یہ کن کے ہاں آئے ہیں، کہاں کسی کے گھر مہمان آئے ہیں، یہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے؟ جی میں فلان جگہ سے آیا ہوں. کس کو ملنا ہے؟ کس کو ملنا ہے؟ تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہاں ہی آپ بیٹھے ہیں، کسی کے گھر کوئی نہیں جاتی، یا کا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، آپ یہاں ہی لیٹے بیٹھے. انہوں نے کہا کہ اگر صحیح پوچھو تو میرے پاس بیٹھ جاؤ تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس کو ملنا چاہتا ہوں. آگے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ اگر راز فاش نہ کرو تب میں بات بتاؤں گا. آخر نہیں، میں راز فاش نہیں کروں گا. آخر میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا ہوں، میں ان کو ملنے کے لیے آیا ہوں. یہاں پر سارے ان کے جانی دشمن ہے، خونی دشمن ہے، سارے ان کی مخالفت کرتے ہیں. میں کسی سے میں پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتا. تو تم بتاؤ کہ تم میری رہنمائی کو کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، میں انہی کا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں خادم ہوں، میں بھی ان کے غلام ہوں. چلو میں تمہیں ان کے پاس لے چلتا ہوں. لیکن حالات اس قسم کے ہیں کہ اگر راستہ میں بتاؤ گے کہ میں محمد کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں تو تمہیں تکلیف پہنچے گی، ہمیں بھی تکلیف پہنچے گی. لہٰذا جب میں کوئی ایسا بندہ خطرناک دیکھوں گا تو میں جوتی سیدھی کرنے کے لیے یا اور کسی وجہ سے میں رک جاؤں گا. تم اپنا سفر جاری رکھنا تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ علی ان کو لے کر جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. باہر چلتے چلتے حضور کے پاس لے گئے. وہاں پر جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں فلان جگہ سے آیا ہوں، میں اس لیے آیا ہوں، مجھے کوئی اسلام کے بارے میں بتائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی چند آیات بینات پڑھ کے سنائی. اب دیکھو ہو قرآن تو ہو زبان مصطفیٰ، سبحان اللہ، قرآن کی آواز، قرآن کے الفاظ ہو تو زبان مصطفیٰ سے نکل رہے ہیں تو اس کا اثر کتنا ہوگا، اس کا اثر کتنا ہوگا. وہ ایک لطیفے کی بات ہے. حضرت خواجہ فرید الدین کا شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک مائی آ گئی. اس نے آ کر کہا دیا حضور یہ بات یہ ہے کہ میں بہت زیادہ غریب، میرا خامد بے روزگار ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی، بے روزگاری ہے اور بھوکے مرتے چلے جا رہے ہیں. تو حضور غربت ہے، کوئی ہماری مدد امداد فرماؤ. آپ نے فرمایا کوئی انڈا ہے تیرے گھر میں، کوئی مرغی انڈے دیتی ہے، خیالی دیتی ہے؟ اس نے کہا انڈا لے کر آ جا. انڈا لے کر آ گئی تو آپ نے پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ کے اس کو پھونک دیا، دم کر دیا. جب پھونک مارا تو تھا انڈا تو سونے کی ڈلی بن گئی. دیکھتے ہی دیکھتے انڈا تھا تو آپ نے جب پھونک ماری، بسم اللہ شریف پڑھ کے سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے پھونک ماری، وہ سونے کی ڈلی بن گئی. آپ نے شخص فرمایا جا لے جا سنارے کے پاس سے تو جا کر بیچ اور اپنی ضروریات پوری کر. تو کوئی وہاں پر کوئی بندہ بیٹھا تھا، اس نے کہا گیا یہ اچھا دانت بچایا ہے، ٹھیک ہے میں جا کر اپنے مطلب چمکاتا ہوں، اپنی مطلب ہے کہ میں اپنے جا کر اپنا گیا. تو اس نے جا کر اپنے گاؤں میں اپنے محلے میں جا کر اعلان کر دیا بھئی انڈے لیتے آؤ تو میں تمہارے انڈے تمہیں سونے کا بنا کر دے دوں گا. وہ جنابی انڈوں کے ڈھیر لگ گئے. وہ انڈے کیا 10 20 50 100 انڈے وہاں پر اکٹھے ہو گئے. اس نے کہا بس جمع کرتے ہو، رات کو میں وظیفہ کروں گا تو سویرے آنا تو یہ انڈے سونے بن جائیں گے، تو اتنی میری فیس ہے وہ مجھے دے جانا، اپنے انڈے سونے بنے ہوئے لے جانا. جس وقت انڈے اکٹھے ہو گئے وہ رات کو جناب مصلی بچھا کے اس نے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ اخلاص پڑھ کے 1 دفعہ پڑھی، 2 دفعہ پڑھی، 10 دفعہ پڑھی، 50 مرتبہ پڑھی. پھونک مارتے گئے وہ جناب انڈے کے انڈے رہے، سونا کوئی نہ بنے. پوری رات لگائی، کوشش کی، لیکن انڈے کے انڈے وہ پھر سونا کوئی نہ بنے.
تو سویرے وہی دوبارہ حضور کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں نے پوری رات میں نے بسم اللہ پڑھ کے سورۃ اخلاص پڑھ کے پوری رات گزار دی، انڈے سونے کوئی نہیں بنے، تو میں نے آپ سے یہ دعا سیکھا تھا، میں نے کہا تیرو ہمارا بھی کوئی روزگار بن جائے گا، تو مگر انڈے سونے کوئی نہیں بنے، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے ارشاد فرمایا کلام الہی کے لیے زبان فریدانی چاہیے۔ سبحان اللہ، اللہ تیرے منہ سے جو نکلی تھی کلام الہی، لیکن زبان فریدانی نہیں تھی۔ کلام الہی کے لیے زبان فریدانی چاہیے۔ اگر فرید الدین گن شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ زبان پاک سے بسم اللہ شریف سورۃ اخلاص شریف نکل جائے تو انڈے کی بجائے سونا بن جاتا ہے، اس کی حیثیت بدل سکتی ہے، تو زبان مصطفیٰ سے جب قرآن پاک کے الفاظ نکلتے ہو تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چند آیات بینات پڑھ کے سنائی، ایسا اثر ہوا، قدموں پر گر گئے اور پڑھ اٹھے لا الہ